سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جان باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راجیش نے بولنا شروع کیا تو اسرار کے پردے ہٹنا شروع ہوئے۔ سر، میں نے الیکٹرانکس میں کئی ملکی اور غیر ملکی ڈگریاں حاصل کی ہیں جو میرے رہائشی کمرے میں موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب میں ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس میں کام کرتا تھا تو میری اعلیٰ کارکردگی کی رپورٹس پہلے CBI اور پھر بھارتی فوج کے انٹیلیجنس کور کے نوٹس میں آئیں۔ سویلین لباس میں فوجی افسران اور CBI والے کئی مرتبہ مجھے ملنے کے لیے اچانک اور بغیر اطلاع کے میرے دفتر اور پھر میرے گھر میں آنے لگ گئے۔ پہلے تو انہوں نے بٹوین دا لائنز اور پھر کھلے الفاظ میں مجھے اپنے محکموں میں کام کرنے کی آفر دی۔ میری شادی کو چند سال ہی ہوئے تھے اور میں اپنی بیوی، 2 بچوں اور ماتا پتا کے ساتھ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میں اپنی ملازمت سے بہت مطمئن تھا، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ آخری بار خاموشی سے چلے گئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد میرے ایک بچے کو جو فلیٹ کے باہر کھیل رہا تھا اغوا کر لیا گیا، اور اسی روز جب میں اور میرے ماتا پتا بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، میرے پتا کو فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے چند لوگوں نے بلا وجہ بے دردی سے پیٹا۔ پولیس نے بچے کے اغوا کی رپورٹ تو درج کر لی لیکن کوئی کارروائی نہ کی۔ دوسری صبح میرے لڑکے کو ایک بند گاڑی فلیٹ کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی۔ اغوا کرنے والوں نے نہ تو کوئی مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی بچے کو کوئی غضن پہنچایا تھا۔ ہم سب گھر والے حیران تھے کہ ایسا کس نے اور کیوں کیا۔ اسی شام وہی فوجی افسر اور CBI والے میرے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے بچے کے اغوا اور تمہارے پتا کو پیٹنے والے پاکستانی جاسوسی ایجنسی کے افراد تھے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی نہ صرف جاری رہے گا بلکہ ایک ایک کر کے تمہارے سارے گھر والوں کی جانیں بھی چلی جائیں گی۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہو گیا۔ تو ایک فوجی افسر نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے خاندان کی حفاظت اور جانوں کی سلامتی کے لیے ہمارے ساتھ کام کرو۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب انہی کی پلاننگ تھی۔ میں نے مجبوراً ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی اور اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انٹیلیجنس کور اور CBI کی مشترکہ ٹیم نے مجھے 1 برس جاسوسی کی ٹریننگ دی اور پھر جدہ میں ریڈک انٹرنیشنل میں ملازمت دلوا دی، اور یہاں ملازمت کے آغاز میں ہی مجھے الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ میں یہاں بالکل رسمی سا ہیڈ ہوں، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا اصل کام ایک مصری کرتا ہے۔ سعودی عرب میں مرسڈیز بینز کے سارے ٹرک، ٹرالے اور بسیں بھارت میں ٹاٹا کے کارخانے سے بن کر آتے ہیں، اور ریڈک انٹرنیشنل نے ان کی سیلز ایجنسی لے رکھی ہے۔ چونکہ الیکٹرانکس میں ٹیلی کمیونیکیشن میرا خاص شعبہ تھا، لہٰذا پہلے مجھے یہ کام سونپا گیا کہ دمام، ریاض، جدہ، طائف اور خمیس مشیط میں وائرلیس ٹرانسمیٹر نصب کروں، اور ان سب کا رابطہ یعنی مدر ٹرانسمٹ مین ٹرانسمیٹر جدہ سے ہو۔ میں نے پہلے جدہ میں اس کوٹھی میں بڑا ٹرانسمیٹر نصب کیا اور پھر ان مختلف شہروں میں چھوٹے ٹرانسمیٹر لگائے۔ ان سے فارغ ہوا تو مجھے تل ابیب یعنی اسرائیل جانے کا حکم ملا۔ میں پہلے ترکی اور پھر وہاں سے اسرائیل گیا۔ وہاں جانے کے لیے مجھے ایک دوسرے نام سے دوسرا پاسپورٹ دیا گیا تھا۔ تل ابیب میں بہت سے بھارتی سائنسدان ان کے ایٹمی ری ایکٹر پر کام کرتے ہیں۔ بھارتی اور اسرائیلی سائنسدانوں کو ایک امریکی اساتذہ نیوکلیئر انرجی کی ایڈوانس ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں 6 ماہ تل ابیب میں رہا اور وہاں کے موساد کے مین ٹرانسمیٹر سے جدہ والے ٹرانسمیٹر کا رابطہ قائم کیا۔ یہاں واپس آ کر مجھے بھارتی انٹیلیجنس نے ایک اور کام سونپا۔ یہ کام مائکرو ٹرانسمیٹرز کو جو بھارتی سفارتی ڈاک میں بغیر کسی چیکنگ کے بھارتی سفارت خانے میں پہنچ جاتے تھے، انہیں چیک کر کے آپریشنل کرنا تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر بورڈ پن کے سائز کے ہیں اور ان کی ایک جانب پن ہوتی ہے، اور اس میں مرکری بیٹری استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی رینج 100 میٹر کے دائرے تک ہوتی ہے۔ ہمارے بھارتی سفارتی عملے اور کاروباری لوگوں نے ایسے سینکڑوں ٹرانسمیٹر سعودی عرب کے مختلف حساس محکموں، ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور سعودی فوجی کے اعلیٰ افسران کے دفتروں تک میں چھپا رکھے ہیں۔ انہی کی تعداد کے برابر ہمارے چھوٹے پورٹیبل ٹرانسمیٹر ان علاقوں پر کام کر رہے ہیں، اور تمام اطلاعات اس شہر کے بڑے ٹرانسمیٹر کو دی جاتی ہیں۔
بڑے ٹرانسمیٹر ان سب اطلاعات کو چھان پھٹک کر ہمارے جدہ کے مین ٹرانسمیٹر کو بھیجتے ہیں، اور ہم یہ اطلاعات اس کوٹھی میں لگے ٹرانسمیٹر سے بیک وقت دہلی اور تل ابیب کو بھیجتے ہیں۔ راجیش دم لینے کو رکا۔ میں اور میرے ساتھی آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے راجیش کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھارت اور اسرائیل نے سعودی عرب میں جاسوسی کا اس قدر وسیع جال پھیلا رکھا ہوگا۔ راجیش نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، فرش پر بیٹھے بیٹھے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے عمران کو اشارہ کیا اور اس نے ٹرانسمیٹر آپریٹر کی کرسی اس کے قریب رکھ دی اور راجیش اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں راجیش کو کہا کہ اپنا بیان جاری رکھے۔ سر، سی بی آئی کے ایک اعلیٰ افسر مسٹر جگدیش اور بھارتی فوج کے جنرل حکم چند تقریباً 2 ہفتے پہلے مجھ سے ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد ہمارے ہاتھ ایک انمول نیوکلیئر فارمولا آ جائے گا جسے تم دیکھو گے کہ کس حد تک درست ہے۔ اس ملاقات کے بعد یہ دونوں پھر کبھی نہیں آئے۔ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے ایک اور ڈائریکٹر بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی پھر پلٹ کر نہیں آئے۔ میں نے راجیش سے پوچھا کہ کیا اس کے پاکستانی سفارتی عملے سے بھی تعلقات ہیں؟ سر، میں کبھی بھی پاکستانی سفارت خانے میں نہیں گیا، لیکن نچلے سفارتی عملے کے ذریعے میں نے سفیر سے لے کر تھرڈ سیکٹری اور سارے ملٹری اٹیچیز کے کمروں میں مائکرو ٹرانسمیٹر خفیہ جگہوں پر رکھوا دیے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی ایک ایک بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اس وقت سفارت خانہ بند ہے، ورنہ میں آپ کو ہر کمرے میں ہونے والی گفتگو سنوا دیتا۔ میں نے راجیش کو کہا کہ مجھے سارے سعودی عرب میں تمہارے مائکرو ٹرانسمیٹرز اور بڑے ٹرانسمیٹرز کی تفصیل چاہیے۔ راجیش نے بتایا کہ ایک بریف کیس میں جو اس کے رہائشی حصے میں پڑا ہے، ان سب کی تفصیل موجود ہے۔ میں نے عمران کو کہا کہ راجیش کو اس کے رہائشی حصے میں لے جائے اور وہ بریف کیس لے آئے۔ راجیش کے پاؤں سے رسی کھول دی گئی اور بندے ہاتھوں کے ساتھ وہ عمران کے ہمراہ جا کر ایک خاصا بڑا بریف کیس لے آیا۔ راجیش کے ہاتھ بندے ہونے کی وجہ سے بریف کیس عمران نے اٹھا رکھا تھا۔ راجیش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس بریف کیس کا لاک پیچیدہ نمبروں والا ہے، اگر میرے ہاتھ کھول دیے جائیں تو میں اس کا لاک کھول دوں گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران ماہا اور سپنا بھی اس کمرے میں آ چکی تھی۔ میرے کہنے پر عمران نے راجیش کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ عمران نے راجیش کے ہاتھ کھولنے کے لیے بریف کیس فرش پر رکھ دیا تھا۔ ماہا قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بریف کیس راجیش کو دے۔ راجیش نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے صرف لب ہل رہے تھے۔ مجھے صرف بھگوان کا لفظ ہی سنائی دیا۔ ماہا نے بریف کیس اٹھایا اور راجیش کو دینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ یکا یک وہ ٹھٹکی اور راجیش سے پوچھا، اس بریف کیس میں کیا ہے؟ صرف کاغذات اور ڈائریاں، راجیش نے جواب دیا تو ماہا نے بریف کیس ہم سے دور لے جا کر رکھ دیا اور راجیش کے پاس آ کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کی آنکھوں میں چبوتے ہوئے بولی، صرف کاغذات اور ڈائریاں یا 10 کلوگرام ایکسکلوزیو یعنی دھماکہ خیز مادہ جو بریف کیس کھلتے ہی پھٹ جاتا اور اس ساری کوٹھی کے علاوہ ارد گرد کی عمارتوں کو بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیتا۔ ماہا کی یہ بات سنتے ہی راجیش بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور بریف کیس کی طرف بھاگا۔ ماہا اس کے اس رد عمل کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے اپنی ٹانگ راجیش کی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے فرش پر چت کر دیا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈز میں ہوا۔ ہم ابھی معاملے کی تہہ تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ماہا مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، ذرا اس بریف کیس کا وزن دیکھیے، یہ کم از کم 13 کلو کا ہے۔ اس طرح کے بریف کیس موساد والے اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں ٹائم بم ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بریف کیس صرف سوسائیڈ مشن یعنی خود کش مہم پر جانے والوں کو دیے جاتے ہیں۔ راجیش نے جو اپنا راز فاش ہوتے دیکھا تو ہسٹریائی لہجے میں چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں تم پاکستانیوں سے انتہائی نفرت کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے ہمارے مہان بھارت کے ٹکڑے کر دیے، ہم نے تمہارا مشرقی حصہ تم سے علیحدہ کر دیا، لیکن وہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہی بنی۔ تم لوگ ملیچ ہو۔ جس طرح اسرائیلی عظیم اسرائیل بنانے میں دن رات کوشاں ہیں، ویسے ہی ہم ایک روز مہا بھارت بنا لیں گے۔ میں تم لوگوں کے ہاتھوں زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، مرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ عورت اگر چند منٹ اور نہ بولتی تو یہاں میرے ساتھ تم سب کے جلے ہوئے جسموں کے ٹکڑے بکھرے ہوتے۔ راجیش نے جو چاروں شانے چت فرش پر پڑا ہوا چلا رہا تھا، اچانک ہی اپنی گردن میں پڑی ڈوری میں بندھے کیپسول کو نکال کر چبا لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ سکیں، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ مزمل اور میں نے اس کے بازو پکڑے اور عمران اور کیسر نے اس کی ٹانگوں کو دبایا تاکہ اس کا جسم مزید نہ پھڑکے۔ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں ہی راجیش کی گردن ڈھلک گئی اور جسم ساکت ہو گیا۔
ہم سب کی آنکھیں راجیش کی بہادری سے جان دینے پر نم ہو گئی تھیں۔ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کی دلیری کو خراج تحسین پیش نہ کرنا کم ظرفی ہے۔ بوجھل دلوں کے ساتھ ہم نے راجیش کے رہائشی حصے کی تلاشی لی اور تمام کاغذات اور ڈائریاں نکال کر اس کے ایک سوٹ کیس میں ڈالیں۔ ٹرانسمیٹر آپریٹر کے علاوہ دونوں بھارتی ہمارے لیے اب بیکار تھے، لیکن ہم انہیں زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے عمران اور مزمل کی مدد سے ان کی نسیں دبا کر انہیں بھی زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کو سپاہیوں نے اینٹیں اور پتھر مار مار کر تباہ کر دیا۔ ہم سب کوٹھی سے باہر نکلے تو صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس روشنی میں دو اور گاڑیوں کے علاوہ ہمیں سفید کیپری کلاسک بھی دکھائی دی۔ ہمیں یہ کبھی بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ گاڑی کس کی تھی۔ ہم نے دشمن کے جاسوسی کے ایک بڑے نیٹ ورک کو توڑ دیا تھا اور ہمارے پاس سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھارتی ٹرانسمیٹرز کے متعلق پوری معلومات تھیں۔ ہم گھر واپس پہنچے تو دن کی روشنی اچھی خاصی پھیل چکی تھی۔ ماہا اور سپنا نے سب کے لیے چائے بنائی۔ بارود سے بھرا ہوا بریف کیس بھی ہم اپنے ہمراہ لے آئے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ آج کا دن ہم ریسٹ کرتے ہیں اور کل سے پاکستانی سفارت خانے میں پوشیدہ مائکرو ٹرانسمیٹروں کی تلاش سے اس مشن کے بقیہ حصے کا آغاز کریں گے۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ راجیش نے جس بہادری سے اپنی جان دی، اگر وہ ایسی بہادری سے ہمارے تشدد کو بھی سہ لیتا اور اپنے راز ہمیں نہ بتاتا تو بہادری، جرت اور وطن پرستی کی ایک روشن داستان رقم کر جاتا جس پر بھارت مدتوں فخر کرتا۔ دوسرے روز 11 بجے صبح میں اکیلا پاکستانی سفارت خانے پہنچ گیا۔ جس کوٹھی میں راجیش رہتا تھا وہ سفارت خانے والی سڑک پر تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ کوٹھی کے سامنے پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں اور پولیس کے سپاہیوں نے اس کوٹھی کو گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس سڑک پر کئی ممالک کے سفارت خانے بھی تھے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کوٹھی کے دونوں جانب کھڑے ہوئے طرح طرح کی چہ میں گوئیاں کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی گاڑی اپنے سفارت خانے کے قریب کھڑی کر کے ان لوگوں میں جا ملا۔ مجھے وہاں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بھارتی سفارتی گاڑی اس کوٹھی کے سامنے آ کر رکی اور اس میں بیٹھے 3 افراد کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ پولیس کو یہ علم ہو چکا تھا کہ اس کوٹھی کے مقتولین بھارتی تھے۔ اس کوٹھی میں ایک ٹوٹے ہوئے ٹرانسمیٹر کی موجودگی پولیس کی تحقیقات کو نئی راہ دکھا سکتی تھی۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ ٹرانسمیٹر رکھنا تو بڑی بات ہے، معمولی کھلونا قسم کے واکی ٹاکی رکھنا بھی سخت جرم سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر جمع لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اصل واقعات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ میں 15-20 منٹ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر اپنے سفارت خانے میں فرسٹ ملٹری اٹیچی کے دفتر میں چلا گیا۔ وہاں سیکنڈ اور تھرڈ ملٹری اٹیچی بھی موجود تھے اور گفتگو کا موضوع راجیش کی کوٹھی ہی تھا۔ جنرل نے مختصراً مجھے اس واردات کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے دونوں نائب اٹیچی یہ خبر بھی لائے ہیں کہ 4 ایمبولینس 4 لاشیں لے کر جا چکی ہیں۔ میرے دفتر میں جانے کے چند منٹوں کے بعد ہی دونوں نائب دفتر سے چلے گئے۔ اب میں اور جنرل اکیلے تھے۔ میرے چہرے سے رت جگہ اور تھکاوٹ عیاں تھی۔ جنرل گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، شاید ہم دونوں یہی چاہتے تھے کہ اس سکوت کو دوسرا توڑے۔ جنرل نے چپڑاسی کو بلا کر کافی اور بسکٹ لانے کو کہا اور کہنے لگا، شاید تم رات بھر جاگتے رہے ہو یا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا، جنرل صاحب، ایک رات کی تو بات ہی کیا ہے، نامعلوم اب کتنی راتیں جاگنا پڑے گا۔ میں آپ سے چند انتہائی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں نہیں، بلکہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے۔ جنرل کو میری بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے میز پر پڑے لیٹر پیڈ پر یہ الفاظ لکھ دیے، ہمارے سفارت خانے کے ہر کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دشمن کے ٹرانسمیٹر پر سنا جا رہا ہے، اور پیڈ جنرل کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پڑھ کر تو فی الحقیقت جنرل کا رنگ فک ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اسی پیڈ پر لکھا کہ وہ اس وقت یونیفارم میں ہونے کی وجہ سے میرے ہمراہ نہیں جا سکتا۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد وہ نووا پارک ہوٹل کی لابی میں مجھے ملے گا۔ اتنی دیر میں کافی آ گئی اور میں جنرل سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کافی پی کر گھر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں نووا پارک ہوٹل کی لابی میں گیا تو سویلین ڈریس میں جنرل میرا منتظر تھا اور سیکنڈ ملٹری اٹیچی بھی شہری لباس میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جنرل نے اس سے میرے اصلی نام سے تعارف کرواتے ہوئے مجھے کہا، یہ میجر میرا دست راست ہے اور تم کھلے دل سے اس کی موجودگی میں سب باتیں کر سکتے ہو۔ میں اسے خصوصی طور پر اسی لیے اپنے ہمراہ لایا ہوں کہ جو کچھ تم نے پیڈ پر لکھا تھا اس قسم کی بات یہ پہلے بھی میرے ساتھ کر چکا ہے۔
میں ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر اس 5 اسٹار ہوٹل کی کافی شاپ میں چلا گیا اور ایک الگ تھلگ ٹیبل کا انتخاب کیا اور اسنیکس کا آرڈر دیا۔ میں نے جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، میں اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سفارت خانے کے قریب کوٹھی پر گزشتہ رات میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھاوا بولا تھا اور وہاں پر موجود 4 افراد میں سے ایک نے خودکشی کر لی جبکہ باقی تینوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اس کوٹھی میں ایک بہت طاقتور شارٹ ویو ٹرانسمیٹر بھی تھا جس کی رینج دہلی اور تل ابیب تک تھی۔ اس ٹرانسمیٹر کو تو ہم نے بالکل ناکارہ کر دیا۔ راجیش نے، جو اس ٹرانسمیٹر کے علاوہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں ٹرانسمیٹر نصب کر چکا تھا، مجھے یہ بتایا کہ جدہ اور ریاض میں سرکاری محکموں کے علاوہ یہاں کے پاکستانی سفارت خانے میں اس کے پلانٹڈ آدمی دفتر کے کمرے میں مائکرو ٹرانسمیٹر مختلف جگہوں پر خفیہ طور پر لگا چکے ہیں۔ ان مائکرو ٹرانسمیٹر کی رینج 100 میٹر ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے آدمی ہمارے سفارت خانے میں ہونے والی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندرون خانہ یعنی اپنے سفارت خانے سے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے اور اس کے بعد سفارت خانے کے ذریعے سعودی حکومت کو اطلاع دینی چاہیے کہ وہ اپنے دفاتر کی خبر لے۔ میجر ترمزی نے میری بات ختم ہوتے ہی جنرل کو کہا، سر، میں نہ کہتا تھا کہ ہماری بند کمروں میں ہونے والی گفتگو کا باہر والوں کو کیوں کر پتہ چل جاتا ہے؟ اب ان کے کہنے سے میری بات کی تصدیق ہو گئی۔ سر، مجھے یقین ہے کہ مائکرو ٹرانسمیٹر سفارت خانے کے کمروں میں لگانے والے ہمارے دونوں سویپر ہیں جن کی دفتر کے ہر کمرے تک رسائی ہے۔ جنرل نے ہم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس بات کا فی الحال کسی سے بھی ہرگز ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پرسوں جمعہ ہے اور سفارت خانہ بند ہوگا۔ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہ زحمت دوں گا کہ اس روز ہم سفارت خانے کے ہر کمرے میں یہ خفیہ ٹرانسمیٹر تلاش کریں اور میجر ترمزی اور کیپٹن عاشق اس تلاش میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ کسی طور بھی مناسب نہیں کہ اس بات کا کسی سے بھی تذکرہ کر کے پینک یعنی خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد میں نے جنرل اور میجر ترمزی کو راجیش کی کوٹھی میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ ڈائریاں اور کاغذات اور ایک پورٹیبل ٹرانسمیٹر ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ان کاغذات اور ڈائریوں میں سے آپ کے مطلب کی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک 2-3 روز میں پہنچا دوں گا اور باقی سے ہم خود نپٹیں گے۔ جنرل صاحب، یونیفارم اور حساس پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے آپ کی دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کی لمیٹیشن ہے جن کے اندر رہ کر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میں اور میرے ساتھی اس یونیفارم کے بغیر آزاد ہیں اور ہم کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ سفیر صاحب کی اجازت سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں دشمن کے نصب کردہ خفیہ ٹرانسمیٹروں کی اطلاع بجائے اپنی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹ یہاں کے کمانڈر ان چیف اور سول ایوی ایشن کے سربراہ کو دیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ان عہدوں پر فائز شہزادہ پاکستان کا بہت حامی ہے اور اس کو یہ اطلاع دینے سے افواج پاکستان کی نیک نامی اور سعودی عرب میں ان کی خصوصی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت پاکستانی آرمی کی خاصی بڑی تعداد تبوک، سمیش، مشید اور شرورہ میں تعینات ہے اور ریاض کے قریب ملٹری سٹی کی تعمیر میں بھی ان کی خاصی کنٹریبیوشن ہے۔ جنرل نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے جمعے کے روز مجھے اور میرے ساتھیوں کو صبح 9 بجے سفارت خانے پہنچنے کی تاکید کی۔ کچھ دیر مزید وہاں ٹھہرنے اور پاکستان دشمنوں کی سازشوں پر گفتگو کرنے اور چائے اور اسنیکس سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ سعودی پولیس نے راجیش کی کوٹھی سے برآمد ہونے والے ٹرانسمیٹر کو مرکز تفتیش بناتے ہوئے یہ کیس سعودی انٹیلیجنس کے حوالے کیا، جس نے کیا کچھ دریافت کیا ہمیں اس کے متعلق کچھ علم نہ ہو سکا۔ ہمارے فرسٹ ملٹری اٹیچی نے سعودی افواج کے کمانڈر ان چیف کو مختلف شہروں کے سرکاری دفاتر میں خفیہ مائکرو ٹرانسمیٹر نصب ہونے کی اطلاع تحریری طور پر ملاقات کر کے دی، جس کے نتیجے میں سعودی انٹیلیجنس نے پاکستانی فوجی ڈویژن کی مدد سے ان شہروں کے سرکاری دفاتر سے نہ صرف خفیہ ٹرانسمیٹر برآمد کیے بلکہ ان ٹرانسمیٹر کی مانیٹرنگ کرنے والے ان علاقوں کے بالکل نزدیک پورٹیبل ٹرانسمیٹر بھی پکڑے اور ان کو آپریٹ کرنے والوں کو بھی سعودی قانون کے مطابق سزائے موت دی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے سے ہم نے جمعے کے روز 9 خفیہ ٹرانسمیٹر مختلف کمروں سے ڈھونڈ نکالے۔ پورٹیبل ٹرانسمیٹر تو پہلے ہی ہم راجیش کے گھر لے گئے تھے۔ ہمارے سفارت خانے کے ٹرانسمیٹر آپریٹر نے پورٹیبل ٹرانسمیٹر سے ان کی جانچ کی تو سب بالکل ٹھیک چالو حالت میں ملے تھے۔ سفارت خانے کے عملے نے ان خاکروبوں سے جنہیں خصوصی طور پر پاکستان سے لایا گیا تھا سختی سے باز پرس کی تو انہوں نے مان لیا
کہ انہوں نے ہی ریالوں کے لالچ میں یہ کام کیا تھا۔ انہیں فوری طور پر واپس پاکستان بھیجا گیا، جہاں ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے پولیس اور فوج کے نوجوان منتظر تھے۔ اس طرح دشمن پاکستان، بھارت اور اسرائیل کے مشترکہ نیٹ ورک کے ایک حصے کا، جو سعودی عرب کے خلاف بھی جاسوسی میں مصروف تھا، اس حصے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے صرف پاکستانی سفارت خانے سے متعلقہ دشمن کی کارروائیوں کے ڈاکیومنٹری ثبوت اپنے سفارت خانے کے فرسٹ ملٹری اٹیچی کو دیے تھے، لیکن ان کی بہت بڑی اور خطرناک سازشوں کے متعلق جو کاغذات ہمیں ملے تھے وہ اپنے پاس ہی رکھے۔ مجھے بخوبی احساس تھا کہ ان بری اور خطرناک سازشوں کو ہمارا سفارت خانہ یا حکومت پاکستان ختم کرنے کی جو منصوبہ بندی کرے گی، تب تک وہ سازشیں کامیاب ہو کر ہمارے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکی ہوں گی۔ ان سازشوں کو بروقت ناکام بنانے کے لیے میری اور میرے ساتھیوں کی جانیں صاف تھیں، اور ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم خود ان سازشوں اور ان کے کرتا دھرتا دشمنان پاکستان سے دو دو ہاتھ کریں گے۔ میں جیسے کہ گزشتہ کہانی میں بتا چکا ہوں کہ راجیش اور اس کے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سرکاری دفاتر میں لگائے ہوئے مائکرو ٹرانسمیٹروں کی تلاش اور پورٹیبل ٹرانسمیٹروں کو پکڑنے اور اس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے سعودی پولیس اور انٹیلیجنس نے سعودی عربیہ میں متعین پاکستانی افواج کے انٹیلیجنس یونٹوں کی مدد سے 15 سے 20 دنوں میں یہ کام مکمل کیا۔ ہم نے پاکستانی سفارت خانے سے پوشیدہ مائکرو ٹرانسمیٹر نکال کر آئندہ 20 روز بالکل خاموشی میں گزارے، اور راجیش کی کوٹھی کی واردات پر سعودی پولیس اور انٹیلیجنس کی تحقیقات کے متعلق اپنے سفارت خانے اور دوسرے ذرائع سے جائزہ لیتے رہے۔ ایک کہاوت ہے کہ بڑا جرم چھوٹے جرم کو چھپا لیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا۔ راجیش کی کوٹھی سے بڑے ٹرانسمیٹر اور ملک کے دوسرے شہروں اور جدہ میں سرکاری دفاتر سے خفیہ ٹرانسمیٹروں کی برآمدگی نے 4 بھارتیوں کے قتل ہونے کے واقعے کو پس منظر میں ڈال دیا۔ ہم نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور ترپاٹھی اور جنرل حکم چند سے ملنے والے کاغذات اور ڈائریوں اور راجیش کی ڈائریوں اور کاغذات کو دوبارہ تفصیل سے پڑھ کر ان کے وہ حصے جو ہمارے آئندہ کے مشنوں کے لیے کارآمد تھے، انہیں علیحدہ کاغذات پر منتقل کیا۔ میں نے ان کاغذات کی 5 فوٹو کاپیاں بنوا کر عمران، مزمل، کیسر اور ماہا کو دیں اور ایک خود رکھ لی۔ میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ ان کاغذات کو غور سے پڑھ کر ہر کوئی علیحدہ علیحدہ تحریر کرے کہ ہمیں اپنے آئندہ مشن کا کہاں سے آغاز کرنا چاہیے، اور یہ بھی پیش نظر رکھے کہ اگرچہ وقتی طور پر راجیش کی رہائش گاہ پر ہونے والی واردات پر پردہ پڑ گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس رات کے واقعے کو بالکل ہی داخل دفتر کر دیا گیا ہو۔ سعودی پولیس اور خفیہ والے اس بات کا کھوج لگانے میں یقیناً دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ ان کے ملک اور حکومت کے دشمنوں کو آخر کس نے ٹھکانے لگایا، اور وہ جلد یا بدیر اس بات کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے ساتھیوں کے سپرد جو کام کیا تھا، انہوں نے بڑی خوشی سے اسے کرنے کی حامی بھری۔ 5 روز کے بعد سب سے پہلے عمران اور مزید 1 ہفتے کے اندر باقی ساتھیوں نے بھی اپنی رپورٹس مجھے دے دیں۔ ہم نے 2 ٹی وی اور 2 وی سی آر خریدے تھے اور دن اور شام کا بیشتر وقت انگلش اور بھارتی فلمیں دیکھنے میں گزارتے۔ اس فلم بینی کے دوران ہمیں بھارتی ایکٹر اور پروڈیوسر آئی ایس جوہر کی پاکستان دشمنی سے بھری ہوئی فلم مکتی باہنی اور بی بی سی ڈاکیومنٹری فلم پرنس مرڈرڈ آف لو، یعنی محبت کے لیے شہزادی کا قتل، دیکھنے کا موقع ملا۔ پاکستان سے بھارت کی دشمنی تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اس لیے مکتی باہنی فلم میں پاکستان اور پاکستانی افواج پر اس بھارتی پروڈیوسر نے جو کیچڑ اچھالا، ہمیں اس پر کوئی تعجب نہ ہوا۔ لیکن بی بی سی کی ڈاکیومنٹری فلم دیکھ کر ہم اچنبے میں رہ گئے۔ اس فلم کو بی بی سی ٹیلی ویژن پر ایک بار دکھانے پر سعودی حکومت نے برطانیہ سے سخت احتجاج کرتے ہوئے برطانیہ سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ برطانوی حکومت نے سعودی حکومت سے باضابطہ معافی بھی مانگی، اور اس کے مسلسل اصرار پر کئی مہینوں پر سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ برطانیہ نے مسلم اور سعودی دشمنی میں اس ڈاکیومنٹری کی ویڈیو کیسٹس بنوا کر سارے سعودی عرب میں پھیلا دیں، اور بی بی سی ٹیلی ویژن پر صبح کے 4 بجے دکھائی جانے والی فلم، جو صرف برطانیہ میں ہی دکھائی دے سکتی تھی، ان دنوں سیٹلائٹ وغیرہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور بی بی سی ٹیلی ویژن کی رینج صرف برطانیہ تک ہی محدود تھی۔ ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے نہ صرف ہر سعودی گھر میں پہنچ گئی بلکہ بشمول پاکستان دنیا کے ہر ملک میں مہیا کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دشمنی میں مغربی دنیا میں سر فہرست برطانیہ اور امریکہ ہیں۔
برطانیہ نے تقسیم ہند پر مجبور ہو کر ریڈ کلف ایوارڈ کو بھارت اور پاکستان کی حد بندی کا کام سونپا۔ اس کمیشن کا سربراہ ریڈ کلف تھا۔ اس نے دونوں ممالک کی حد بندی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایسی ڈنڈی ماری کہ سارے بر صغیر کی تقسیم تو صوبوں اور ضلعوں تک کی گئی، لیکن بھارت کو کشمیر کا راستہ دینے کے لیے ایک تحصیل کے بھی دو ٹکڑے کر کے آدھا بھارت کو دے دیا گیا۔ بدقسمتی سے ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان کی نمائندگی سر ظفر اللہ خان کر رہا تھا، جو اعلانیہ قادیانی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس نے بھی اس تحصیل کی تقسیم پر چپ سادھے رکھی، اور یوں برطانیہ دونوں نوزائیدہ ممالک کے درمیان نفرت کے ایسے بیج بو گیا جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور نامعلوم ان کا اختتام کب ہو۔ ظفر اللہ خان اتنا متعصب قادیانی تھا کہ اس نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سر ظفر اللہ کے ساتھ ہی قائد اعظم کے کئی دستے راست، جن میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی تھے، انہوں نے قائد اعظم کی بیماری کی وجہ سے زیارت کوئٹہ میں قیام کے دوران ان کے احکامات ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے قائد اعظم نے اپنی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں۔ وہ اپنے ان ساتھیوں کی بری نیت اور خصلت کو پہچان گئے تھے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قائد اعظم کے صرف ایک ساتھی سردار عبد الرب نشتر کی پاکستان سے بے لوث محبت اور قائد اعظم سے وفاداری کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، باقی سب تو بس ایویں کے ساتھی اور رفقا تھے۔ راجیش اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کو شاید 25 یا 26 روز گزرے تھے کہ ایک صبح سعودی فوجی افسروں سے بھری ایک جیپ ہماری رہائش گاہ پر آئی۔ ان سب میں سے سینئر افسر کرنل رینک کا اور باقی 3 میں سے 2 میجر اور ایک کیپٹن تھا۔ کرنل اچھی خاصی انگریزی بول رہا تھا۔ میں اور میرے ساتھی ان کی یکا یک آمد پر بے حد پریشان تھے۔ ان فوجیوں نے بڑی متانت اور شرافت سے جیسیوں سے، جو کال بیل کے جواب میں باہر نکلا تھا، کہا کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کر ان کے سربراہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسیوں کے پاس انہیں اندر آنے نہ دینے کی کوئی وجہ تھی، اور نہ ہی اپنے سے اتنے اونچے افسروں کو انکار کرنے کی جرت۔ انہیں گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے فرسٹ فلور پر آ کر مجھے ان کی آمد کا بتایا۔ میں جلد جلد کپڑے پہن کر نیچے آیا۔ عمران اور مزمل بھی کیسر کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے ان میں سے سب سے سینئر کرنل سے پہلے اور بعد میں دوسرے افسروں سے مصافحہ کر کے پوچھا، آپ شاید مجھے ملنا چاہتے ہیں؟ کرنل نے، جسے شاید میرے متعلق پہلے ہی بریف کیا جا چکا تھا، جواب دیا، ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہیں اور بغیر اطلاع آنے کی معذرت چاہتے ہیں۔ میں نے کیسر کو کہا کہ سب کے لیے کافی اور بسکٹس لائے، اور کرنل کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ کرنل نے عمران اور مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں رہنے والے سب میرے ساتھی ہیں، اور اگر ان کی غیر موجودگی میں بھی کوئی بات ہوگی تو میں لازماً انہیں بتا دوں گا۔ کرنل مسکراتے ہوئے بولا، جو کچھ آپ کے متعلق سنا تھا آپ بالکل ویسے ہی ہیں، ضدی اور اپنی ہر بات منوانے والے۔ بہرحال ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں، لیکن اس سے آپ یہ مطلب ہرگز نہ لیجئے گا کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں یا آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ دراصل ہمارے کمانڈر ان چیف نے آپ سے آج 11 بجے ملاقات کا وقت طے کیا ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ کو عزت و احترام سے اپنے ہمراہ لے جائیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے فرسٹ ملٹری اٹیچی سے میرا یہی طے ہوا تھا کہ وہ بجائے وزارت خارجہ کی نہ سمجھ آنے والی رپورٹوں کے ذریعے سعودی حکومت کے خلاف بچھائے گئے جاسوسی کے جال کے متعلق بتانے کے سیدھا کمانڈر ان چیف کے پاس جائے اور ساری حقیقت حال واضح کر دے۔ اس کے بعد وہ جانے اور اس کا کام۔ اب اس طے شدہ بات کی روشنی میں مجھے ان فوجیوں کے آنے اور کمانڈر ان چیف کے طلب کرنے پر زیادہ حیرانی اور اچنبھا نہیں ہوا۔ میں نے ان سے 15 منٹ کی مہلت طلب کی کہ اس ملاقات کے لیے مناسب لباس پہن سکوں۔ میں نے ان سے دوسری بات یہ کی کہ اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی گاڑی پر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ ان کی دونوں جیپوں کے پیچھے آؤں گا۔ کرنل نے میری بات سن کر کہا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ آپ بے شک اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں، لیکن کمانڈر ان چیف سے ملاقات کے دوران آپ اور وہ بالکل تنہا ہوں گے۔ کیسر، مزمل اور عمران کو میں نے فوری تیار ہونے کو کہا۔ کرنل اور اس کے ہمراہ آنے والے دوسرے افسر جتنی دیر میں کافی اور بسکٹوں سے فارغ ہوئے، ہم تینوں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں ان کے پاس آ گئے، اور کمانڈر ان چیف سے ملنے ان سعودی افسران کی جیپوں کے پیچھے اپنی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ جدہ کے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے قریب ہی شاہی خاندان کے محلات کی ایک قطار ہے۔ انہی محلات میں سے ایک میں ہمیں لے جایا گیا۔
اس محل کے اندرونی باغات کے حسن کے متعلق اگر آپ کو میں بتانے لگوں تو کئی گھنٹے بھی کم پڑ جائیں۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کے حسن کا جو تصور کم از کم میرے ذہن میں تھا وہی کچھ ان باغات میں تھا، سوائے دودھ اور شہد کی نہروں اور حوروں کے۔ ہمیں ایک بہت وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا گیا، جہاں خدام ہر 5 منٹ کے بعد شاہی خاندان کے لیے مخصوص قہوہ چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ہمیں پیش کرتے رہے۔ محل میں داخلے کے وقت ہی محل کے گیٹ پر بنے سیکیورٹی اور دوسرے اسٹاف کے دفتر سے ہماری آمد کی اطلاع اندر بھیج دی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں صرف کرنل ہمارے ساتھ گیا تھا اور دوسرے فوجی گیٹ والے دفتر میں چلے گئے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹہ انتظار کے بعد ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے ایک خادم نے آ کر کرنل کو کچھ کہا اور کرنل مجھے لے کر خادم کے پیچھے اس دروازے کے اندر چلا گیا۔ دروازے کے دوسری جانب ایک غلام گردش تھی۔ اسی غلام گردش کے ایک دروازے سے پہلے خادم اندر گیا اور چند منٹ کے بعد باہر آ کر مجھے اور کرنل کو اندر جانے کا کہا۔ یہ ایک نسبتاً چھوٹا اور ذاتی ڈرائنگ روم تھا جس میں آرام و آسائش کی دنیا بھر کی بیش قیمت چیزیں موجود تھیں۔ ایک بڑے صوفے پر جس کے سامنے ایک بیش قیمت آبنوسی میز پر 3 گلدانوں میں تازہ پھول سجے ہوئے تھے، کمانڈر ان چیف شہزادہ بیٹھا تھا۔ اس نے یونیفارم کے اوپر ایک لبادہ پہن رکھا تھا۔ مجھے کرنل نے بتایا کہ اگر کمانڈر ان چیف نے ہمارے سلام کے جواب میں ہاتھ ملایا تو یہاں کے رواج کے مطابق سر کو ہرگز نہ جھکانا اور ہاتھ ملاتے وقت اس کے دائیں بازو پر شانے سے نیچے لبادے کو بوسہ دینا۔ کرنل نے کمانڈوز ان چیف کو سلوٹ کیا اور اٹینشن کھڑے ہوتے ہوئے میرا نام بتایا۔ میں نے السلام علیکم کہا تو شہزادے نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اس کے بازو پر بوسہ دیا۔ کمانڈر ان چیف شہزادے نے مجھے اپنے ساتھ کے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور کرنل کو ڈسمس کیا۔ کرنل سلوٹ کر کے ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ اب میں اور شہزادہ کمرے میں اکیلے تھے۔ خادم خاص نے قہوے سے بھری پیالیاں ہمارے سامنے رکھیں۔ یہ شاہی قہوہ عام قہوے سے بالکل مختلف تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ شاہی قہوے میں کھجور کی چھال کے علاوہ بہت سی مقوی دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کا ست بھی ملایا جاتا ہے، اور وہاں کے رواج کے مطابق پیالہ خالی ہوتے ہی خادم دوبارہ پیالہ بھر دیتا ہے۔ شاہی خاندان کے لوگ تو دن میں ایسے 50 پیالے پی جاتے ہیں، لیکن میرے جیسے نئے لوگ اس قہوے کے 2 کپ پی کر ہی قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ تذکرہ بابری میں شہنشاہ بابر نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اس کی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار جوان کو بہادری دکھانے پر بابر نے اسے خلعت اور انعامات سے نوازنے کے علاوہ اپنی محفل خاص میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس محفل خاص میں بابر نے اسے چٹکی بھر اپنی معجون خاص بھی عنایت کی، جو بابر خود ہر روز پاؤ بھر کھاتا تھا۔ اس رات کے بعد وہ جوان عہدیدار جب 10-12 روز دربار میں حاضر نہ ہوا تو بابر نے اسے بلوایا۔ بابر کے بقول اس کی بری حالت تھی۔ اس عہدیدار کی 3 بیویاں تھیں، 2 بیویاں ان 10 دنوں میں مر گئی تھیں اور تیسری کی حالت بھی خراب تھی۔ یہ سب اس چٹکی بھر معجون خاص کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب خادم نے تیسری بار میرا پیالہ بھرا تو میں نے اسے پینے کے بجائے میز پر ہی رہنے دیا۔ شہزادے کمانڈر ان چیف نے مجھے جو کچھ انگریزی میں کہا اس کا لب لباب اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تم نے جدہ اور دوسرے شہروں میں ہماری مملکت کے خلاف جاسوسی کے اتنے بڑے نیٹ ورک کی نشاندہی کی اور اسے توڑا جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ بخوبی علم ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں اور کون دوست۔ دوستوں سے تو ہم بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں، جس کی مثال پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ مغربی ممالک کی سخت مخالفت کے باوجود ہم نے پاکستانی فوج کے 3 ڈویژن اپنے ملک میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے پاکستان کی ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کیا ہے۔ اپنے دشمن ممالک کے خلاف ہم چاہتے ہوئے بھی نرم رویہ رکھنے پر مجبور ہیں، لیکن ہم ان سے یہ توقع ہرگز نہیں کرتے تھے کہ وہ ہمارے نرم رویے کے باعث اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ ہمارے شہروں میں ہمارے خلاف جاسوسی کے نیٹ ورکس بنا لیں۔ ہماری اسلامی قوانین کی تحت سزائیں اگر ہمارے شہریوں کو مل سکتی ہیں تو غیر ملکی بھی اس سے بری نہیں۔ ہمارے قوانین کے مطابق ہمارے خلاف جاسوسی کرنے کی سزا موت ہے۔ وہ سزا ہم دیں یا ہمارا کوئی دوست، مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے جدہ میں 4 بھارتیوں کی ہلاکت کی تفتیش اسی وقت رکوا دی جب تمہارے سفارت خانے کا فرسٹ ملٹری اٹیچی مجھ سے ملا اور ہمارے خلاف ہونے والی جاسوسی کے ثبوت دیے۔ اس وقت ہماری انٹیلیجنس والے اپنی تحقیقات میں تمہارے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان تمام نیٹ ورکس جن کی تم نے اطلاع دی ہے، اس کے علاوہ بھارت، اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے مزید نیٹ ورکس یہاں کام کر رہے ہوں گے۔
میں تمہیں یہ اجازت نامہ دیتا ہوں کہ تم سعودی عرب کے جس شہر میں بھی جا کر جاسوسی کے نیٹ تک جا پہنچو تو وہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس تمہارا بھرپور ساتھ دے۔ تم صرف دمام اور ینبع میں آرامکو کی حدود میں کام نہیں کرو گے۔ آرامکو یعنی ان دونوں جگہوں پہ سعودی عرب میں تیل نکالنے کی اجارہ داری اس امریکی ادارے کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ یہی معاہدہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اس کی حدود میں مداخلت نہ کریں۔ اپنے اور اپنے ساتھیوں کو تاکید سے کہنا کہ ہماری اس ملاقات کو راضی رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے کمانڈر ان چیف شہزادے نے مجھے جنرل اتھارٹی لیٹر اور ایک پیکٹ دیا اور کہنے لگا، اس پیکٹ میں جو کچھ ہے وہ سعودی عرب کے لیے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی خدمات کے مقابلے میں شاید بہت کم ہو، لیکن اسے ہمارا ہدیہ سمجھ کر قبول کر لو۔ آئندہ بھی جتنا عرصہ تم سعودی عرب میں قیام کرو، جب بھی اور جتنی رقم کی بھی ضرورت پڑے اسے اپنے نام اور ایڈریس کے ساتھ لکھ کر اسی محل کے سیکیورٹی چیف کو دے دینا۔ اگلے دن تم کو وہ رقم مل جائے گی۔ یہ کہہ کر شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ملاقات ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور شہزادے کا شکریہ ادا کر کے اس سے ہاتھ ملایا۔ خادم مجھے بڑے ڈرائنگ روم میں چھوڑ گیا، جہاں کرنل، اس کے ہمراہ افسر، مزمل اور عمران اور کیسر میرے منتظر تھے۔ میرے ساتھیوں کے چہرے تمتما رہے تھے اور شاید یہی حال میرا بھی تھا۔ میرے پوچھنے پر مزمل نے قہوے کی پیالیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے چند کپ پی کر ہم تو سمجھے تھے کہ صرف ہم ہی مارے گئے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا حال بھی ٹھیک نہیں۔ کرنل ہمیں چھوڑنے کے لیے محل کے گیٹ تک آیا۔ سیکیورٹی کے دفتر میں ہمارے منتظر دوسرے فوجیوں اور کرنل سے سعودی رواج کے مطابق معانقہ مصافحہ کرتے ہوئے میں اور میرے ساتھی وہاں سے رخصت ہوئے۔ گھر پہنچ کر میں نے تمام ساتھیوں کو یکجا کر کے آج کی ملاقات کی تفصیل بتائی تو گھر میں رہنے والے میرے ساتھیوں کی، جو میرے اس طرح فوجیوں کے ساتھ جانے پر متفکر تھے، ان کی پریشانی ختم ہوئی۔ میں نے سب کے سامنے پیکٹ کھولا تو اس میں 33 لاکھ ریال تھے۔ ہم کل 11 تھے، یعنی سعودی انٹیلیجنس نے، جس کے متعلق کمانڈر ان چیف نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اسے ہماری تعداد بھی بتا دی تھی۔ اسی لیے ہر ایک کے لیے 3 لاکھ ریال بطور ہدیہ دے دیے گئے تھے۔ میرے کہنے پر اگلے روز میرے ساتھیوں نے ان ریالوں کو امریکی ڈالروں میں تبدیل کروا لیا، کیونکہ دنیا بھر میں امریکن ڈالر ہی بغیر کسی دشواری کے کسی بھی ملک میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ کراچی میں راجہ تری دیو رائے کو اس کے جواہر کا خزانہ دے کر جب سے میں بینکاک آیا تھا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جب سے میں راجہ کو اس کا خزانہ اور بیوی اور چھوٹے لڑکے کو لانے کا وعدہ کر کے پاکستان سے باہر نکلا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ دلی سکون اور کسی قسم کی پریشانی اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی پلاننگ کرنے کے بغیر مجھے اور بعد میں میرے ساتھیوں کو ذہنی تفکرات کے بغیر آرام کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہم سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، اس لیے ہمیں یورپ یا امریکہ کے ویزے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سعودی عرب میں بھی ہمارا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اسی ملک کے 2 مشہور پہاڑی مقامات کی سیر پر جائیں۔ یہ ابہار اور الباحہ تھے۔ ان کے متعلق مجھے معلوم ہوا تھا کہ تقریباً 8,000 فٹ کی بلندی پر یہ 2 چھوٹے شہر اس صحرائی ملک میں نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ ان دونوں شہروں میں ہوائی اڈے بھی تھے، چنانچہ سڑک کے ذریعے لمبا سفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب ایک بار پروگرام طے ہو گیا تو ہم نے وہاں کی سردی سے بچنے کے لیے سویٹرز وغیرہ لیے اور 2 روز کے بعد بذریعہ جہاز ابہا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان پرفضا پہاڑی مقامات پر جانے اور وہاں کے دلچسپ واقعات بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرنل نبیل، جو مجھے ہائنس کمانڈر ان چیف کے پاس لے گیا تھا، 2 مرتبہ مجھے ملنے ہمارے گھر پر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ کمانڈر ان چیف نے یہ کہا ہے کہ ہم سعودی عرب میں جہاں کہیں بھی جائیں، جانے سے پہلے اس کی اطلاع اس کے محل کے سیکیورٹی چیف کو ضرور دیں۔ کرنل نے ہی مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری ملاقات جس محل میں ہوئی تھی وہ جدہ میں حضرائل ہائنس کی رہائش گاہ تھی، اور اس نے مصلحتاً ہمیں اپنے جدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں بلایا تھا۔ جب میں نے سیکیورٹی چیف کو یہ بتایا کہ ہم ابہا اور پھر الباحہ محض سیر و تفریح اور تازہ دم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے دوسرے روز کرنل نبیل نے گھر آ کر مجھے بتایا کہ ابہا میں ابھی تک کرینے کا کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ہم گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں قیام کریں، جس کا اجازت نامہ وہ ساتھ لایا تھا۔ ابہا کے رن وے پر ہمارا بوئنگ 737 لینڈ کرنے کے بعد ریمپ پر آ کر رکا اور ہم جہاز کی سیڑھیاں اترے تو ہمارے استقبال کے لیے وہاں کا پولیس چیف پہلے سے ہی موجود تھا۔ اسے میرے ساتھیوں کی تعداد بھی بتا دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی جیپ کے علاوہ 4 کاریں بھی اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔
یہ استقبال اور انتظام شاہی خاندان کے فرد اور پھر کمانڈر ان چیف کے سیکیورٹی چیف کے صرف فون پر ہماری ابھا جانے کی اطلاع کے باعث ہوا تھا۔ پولیس چیف ہمیں لے کر سیدھا سرکاری ریسٹ ہاؤس پہنچا۔ وہاں 8 کمرے اور چاروں کاریں ہمارے لیے پہلے ہی مخصوص کر دی گئی تھیں۔ میں نے ایشیا کے بیشتر پہاڑی مقامات دیکھے ہیں۔ اپنے ملک میں ہی مری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور کوئٹہ کبھی واقعی پر افزا تھے، لیکن اب تو درخت کاٹے جانے اور بے شمار عمارات کی تعمیر نے ان کے قدرتی حسن کو ختم کر دیا ہے، اور بے تکی تعمیرات اور درخت کاٹے جانے کے باعث ان میں اور میدانی شہروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ابہا میں یہ بات نہیں تھی۔ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ایک منزلہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، سر سبز درخت ہوا چلنے سے جھومتے اور ان کی سرسراہٹ ماحول کو مسحور کر دیتی۔ بادل سڑکوں پر بچھے جاتے اور ہم دوڑتے ہوئے ان بادلوں میں گھس جاتے اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنے پھیپڑوں سے شہروں کی کثافت کو نکالتے۔ ہم نے گاڑیوں کا بہت کم استعمال کیا اور زیادہ وقت پیدل گھومنے میں ہی صرف کیا۔ ہمیں صرف کھانے کی یکسانیت کی تکلیف تھی۔ دونوں وقت کشمش والا پلاؤ اور روسٹ مرغ اور سلاد وغیرہ کھانے میں ملتے تھے۔ 5 روز یہاں اچھی طرح سے گھوم پھر کر ہم الباہا گئے۔ یہ ذرا کم بلندی پر، شاید 7,000 فٹ یا 8,000 فٹ پر واقع ہے۔ یہ دونوں پہاڑی پر افزا شہر سعودی عرب کے انتہائی جنوب میں واقع ہیں۔ یہاں بھی ہم نے خوب سیر کی اور اطراف کے پہاڑی سلسلوں میں خاصی دور تک جا کر قدرت کے حسین رنگ دیکھے۔ الباہا میں بھی ہمارے لیے سرکاری ریسٹ ہاؤس اور دیگر تمام سہولیات مہیا کی گئی تھیں۔ الباہا میں ہمارا کم از کم 1 ہفتہ ٹھہرنے کا ارادہ تھا، لیکن تیسرے ہی روز ریسٹ ہاؤس کے فون پر کرنل نبیل نے مجھ سے رابطہ ہونے پر کہا کہ ہم پہلی فلائٹ پر جدہ آ جائیں۔ کمانڈر ان چیف نے ہمیں فوری طلب کیا ہے۔ یہاں جدہ سے ہفتے میں صرف 2 روز جہاز آتا تھا۔ اس فون کے بعد جو پہلی فلائٹ 1 روز چھوڑ کر آئی، اس پر ہمارے لیے 11 نشستیں پہلے سے ہی محفوظ تھیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمیں اس طرح یکا یک کیوں طلب کیا گیا ہے۔ ہم جدہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر کرنل نبیل متفکر چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ میرے ساتھی تو ٹیکسیوں میں بیٹھ کر گھر چلے گئے، اور کرنل نبیل نے مجھے کہا کہ کام کی نوعیت کے پیش نظر مجھے اس کے ساتھ ہی ڈپٹی کمانڈر ان چیف کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ وہ خصوصی طور پر مجھے ملنے کے لیے اس وقت جدہ میں موجود ہے۔ ہم تقریباً آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد سعودی فوج کے اس ریجیمنٹل سینٹر میں پہنچ گئے جہاں ڈپٹی کمانڈر ان چیف بقول کرنل میرا انتظار کر رہا تھا۔ ریجیمنٹل سینٹر میں پہنچ کر پتہ چلا کہ اب ہمیں ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ موصوف رات کو دیر تک مصروف رہنے کے بعد استراحت فرما رہے ہیں۔ میرے لیے سعودی فوج کے کسی کمانڈر سینٹر کو دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ڈسپلن، یونیفارم کی فٹنس اور جوتوں کی چمک کے ساتھ ساتھ پریڈ اور چلنے کے انداز میں پاکستان کی کوئی بھی پولیس لائن اس سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے اب صرف تاریخ میں ہی موجود تھے۔ اب فوج کے ہر سپاہی کے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی اور تنخواہ کا آغاز 20,000 ریال ماہوار سے ہوتا ہے۔ میں نے پریڈ بھی دیکھی تو یوں محسوس ہوا گویا چہل قدمی کر رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی فوج کے کئی ڈویژن سعودی عرب کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ یمن نے سعودی عرب کے تیل کے کنووں پر اپنا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ادھر سوڈان کی حکومت کہتی تھی کہ تیل کی دولت حاصل ہونے سے پہلے سعودی حکومت نے جدے کا بیشتر حصہ سوڈان کو فروخت کر دیا تھا۔ سوڈانی چھاپہ مار سوڈانی ساحل سے بحیرہ احمر کو عبور کر کے ینبع اور دوسرے ساحلی شہروں پر حملہ کرتے اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کر واپس بھاگ جاتے۔ ادھر سعودی فوج عیش و آرام کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ فرلانگ بھر بھی جانا ہو تو گاڑی پر ہی جاتے، اور بغیر اے سی کے 1 منٹ گزارنا بھی انہیں محال ہوتا۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ سعودی عرب اور تیل کی دولت سے مالا مال دوسری عرب ریاستوں کے جو جوان پاکستان کی ملٹری اکیڈمیز میں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، ان کی حکومتوں کی خواہش کے مطابق انہیں پاکستانی کیڈٹوں والی نہ تو سخت تربیت دی جاتی ہے اور نہ ہی ان پر ڈسپلن کی وہ پابندی عائد کی جاتی ہے جو پاکستانی کیڈٹوں کے لیے مخصوص ہے۔ بس انہیں کمیشن دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف صاحب سے 2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد ملاقات ہوئی۔ یہ حضرت بدو تھے، اور ان کے نہایت شستہ اور دھیمے لہجے میں بولنے پر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی پاکستانی این او سی پریڈ کو کوشن دے رہا ہے۔ ڈپٹی صاحب نے بڑے رازدارانہ اور خسر پھسر کے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا کہ شہزادہ کمانڈر ان چیف کے احکامات کے تحت مجھے یہاں بلوایا گیا ہے۔
ینبا البحر کے علاقے میں رہنے والی آبادی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور اس مخصوص آبادی کو فینس لگا کر ایک طرح سے باقی ملک سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ باغیوں کی سرکوبی کے لیے سعودی فوج کی ایک ریجمنٹ کو بھیجا گیا تھا، جس میں کچھ عناصر باغیانہ خیالات رکھتے تھے۔ انہوں نے پوری ریجمنٹ کو اپنا ہم خیال بنا کر حکومت کے خلاف بغاوت کرنے اور ینبع البحر اور ینبع النخل پر قبضہ کر کے آزاد حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے عین وقت پر اس ریجمنٹ کے ایک کپتان نے حکومت کو اطلاع دے کر ناکام بنا دیا۔ سوڈانیوں نے، جو اس منصوبے کا دماغ تھے، ینبع کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے لیے ریجمنٹ کے اپنے اسلحے کے علاوہ بہت سارا اسلحہ اور طیارہ شکن توپیں بھی بحیرہ احمر کے سعودی ساحل پر بھیج دی تھیں۔ حکومت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب کے نیشنل گارڈ، بدوؤں کی اندرونی امن قائم رکھنے والی فوج جس کے سربراہ پرنس عبداللہ ہیں، اور نیشنل گارڈز کے علاوہ سارے سعودی عرب میں بے حد مقبول ہیں، ان کے ذریعے بغیر ایک گولی چلائے ساری ریجمنٹ کو گھیر کر نہتہ کر دیا۔ چونکہ اس مخصوص علاقے کے لوگ، جو تیل کی دولت ملنے سے پہلے بحری قزاقی میں مشہور تھے، اب بھی باوجود حکومت سے بے شمار سہولتیں اور فوائد حاصل کرنے کے حکومت کے خلاف تھے۔ اس لیے انہوں نے راتوں رات سوڈان سے آنے والا اسلحہ اور طیارہ شکن توپیں غائب کر دیں۔ باوجود تلاش بسیار کے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور باغیوں کے اسلحے کی یہ تلوار ابھی تک حکومت کے سر پر لٹک رہی ہے۔ کسی سعودی یا عربی بولنے والوں کو تو ینبع کے باسی کچھ بتاتے نہیں، لہٰذا کمانڈر ان چیف کی نظر انتخاب ہم پر پڑی کہ شاید ہم اس گمشدہ اسلحے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے ڈپٹی کو کہا کہ زبان نافہمی کے باعث اگرچہ مجھے کامیابی کی بہت کم امید ہے، لیکن میں اس مشن کو اپنے لیے چیلنج سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ مجھے ینبع میں 4 پرائیویٹ کاریں، میرے اور میرے ساتھیوں کے رہائش کا معقول بندوبست، اور 4 ٹیلی اسکوپ والی آٹومیٹک رائفلیں اور 12 عدد پسٹل یا ریوالور اور وافر مقدار میں گولیاں درکار ہوں گی۔ ڈپٹی کمانڈر نے پہلے دونوں مطالبات تو فوراً مان لیے، لیکن اسلحے کا سن کر وہ چونکا اور کہنے لگا، پورے سعودی عرب میں کسی سویلین یا غیر ملکی کو بارودی اسلحہ تو درکنار غلیل تک رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ کو اس قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلحہ کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ جناب، آپ یہاں کی سویلین آبادی اور غیر ملکیوں سے ایسا کام بھی نہیں لیتے جیسا ہمیں سونپا جا رہا ہے۔ میں اور میرے ساتھی باغیوں کے چھپائے ہوئے اسلحے کی تلاش میں مسلح باغیوں کی گولیاں کھانے کو تیار ہیں، لیکن صرف اسی وقت جب ہم بھی ان پر فائر کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ہم خالی ہاتھوں بغیر مقابلہ کیے آپ کے دشمنوں کی گولیوں کا شکار ہونے کو تیار نہیں۔ میرا یہ جواب سن کر ڈپٹی کمانڈر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کرنل نبیل کو بھی اپنے دفتر میں بلا لیا تھا اور میرے اسلحے کا یہ مطالبہ اسے بھی بتایا۔ کرنل نبیل، جو پاکستان میں کاکول اکیڈمی سے ٹریننگ لے چکا تھا، ڈپٹی کمانڈر سے انگریزی میں مخاطب ہوا، سر، جب ہماری آرمی، پولیس اور نیشنل گارڈز اسلحے سمیت باغیوں کے اسلحے کا سراغ نہ لگا سکے، بلکہ ہمارے 3 نیشنل گارڈز مقابلے میں مارے گئے، تو یہ غیر ملکی کیوں کر بغیر اپنے حفاظتی اسلحے کے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی حامی بھریں گے، لیکن سویلین غیر ملکیوں کو ہم کیوں کر اسلحہ دے سکتے ہیں؟ ڈپٹی کمانڈر نے اپنی سوچ کی حد بتا دی۔ کرنل نے ڈپٹی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، سر، ہم نے پاکستانی فوج کی خاصی بڑی تعداد کو اپنی سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی حالات کو پرامن رکھنے کے لیے اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ جس قانون کے تحت وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اسی قانون کے تحت ان کو بھی اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ڈپٹی کمانڈر کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، چونکہ اس مشن کے لیے ہیزرائیل ہائنس نے حکم دیا ہے، اس لیے میں ان کے اسلحے کے مطالبے کو بھی پورا کرتا ہوں۔ ڈپٹی صاحب کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ینبع کے لیے میری طلب کردہ مراعات کی منظوری لکھ کر کرنل کو دی اور ہمیں کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے اور کرنل نبیل نے معذرت کی اور ڈپٹی چیف سے اجازت لے کر اس کے دفتر سے باہر آ گئے۔ اب ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کرنل نبیل پر تھی۔ جیپ میں مجھے گھر چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے نبیل نے کہا، ہم نے یہ بہت اچھا کیا کہ بجائے اپنا اسلحہ استعمال کرنے کے سرکاری اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت لے لی۔ پرسوں شام تک تمہاری تمام ضروریات کا انتظام ہو جائے گا اور اس سے اگلے دن بعد دوپہر تم ینبع کے لیے پرواز کر سکو گے۔ سویلین لباس میں میرے دونوں میجر ینبع تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ایک بات اور، تم اور تمہارے ساتھی اپنا اسلحہ اپنے ہمراہ ہرگز نہ لے جانا۔ یہاں کے قانون کے مطابق پرائیویٹ اسلحہ رکھنا اور استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہے۔
لیکن سرکاری اسلحے کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں۔ کرنل نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسلحے کی موجودگی کی تردید یا تائید کر سکوں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچ کر وہ مجھے چھوڑ کر اور کل شام 6 بجے آنے کا کہہ کر رخصت ہوا۔